الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی رات میں اگر ایک سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 1500 نیکیاں ہر سجدے کے عوض عطا کرتا ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہے۔ لہٰذا نماز تراویح جو ہے یہ بھی رات میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض پڑھ لینے کے بعد سے لے کے صبح صادق تک ہے، یعنی جب تک سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک ہم نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب سے ساکت ہو جائے گا، مگر یہ کہ جو گھر میں پڑھے گا اس کو مسجد میں پڑھنے والا ثواب نہیں ملے گا۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز تراویح ادا کریں، مسجد میں نہ پڑھیں۔ جس طرح دیگر نمازیں وہ گھر میں پڑھتی ہیں، اس طرح نماز تراویح بھی وہ گھر میں پڑھیں گی۔ نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو باقاعدہ قائم کیا گیا، اس کی جماعت کو قائم کیا گیا۔ پہلے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا کہا، تو یہ اس وقت سے یہ جماعت تراویح کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع ہوا۔ تراویح کی نماز جو ہے یہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو بیٹھ کر نماز تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ تراویح کی جو نماز ہے اس کی جو 20 رکعتیں ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی کہ ایک سلام کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو رکعت کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح جب 4 رکعت پڑھیں گے یا 20 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے۔ تو اس طرح آپ یہ نماز تراویح پڑھیں گے۔ اب 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر، یعنی کہ اتنی دیر بیٹھنا کہ جو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہے بیٹھنا مستحب ہے۔ اس دوران کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے مشہور دعا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ یہ دیگر نیک اعمال کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح جو ہے یہ ادا کیا کریں، اس کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس کا پڑھنا، جیسے میں نے عرض کی، سنت مؤکدہ ہے، اگر بالکل ہی ترک کر دے گا تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نماز تراویح اگر کسی کی رہ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، یعنی اگر کسی کی پڑھنا رہ گئی ہے، ساری کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اب اس کی یہ نماز اگر رہ گئی ہے تراویح کی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اس کے رمضان کے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور نماز تراویح پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔